نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ معزز سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے جو بھی آپ سنیں اسے آپ لوگوں تک آگے پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں ہم ہر روز سلسلہ وار ایک حدیث کا درس شروع کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے بارش کا عذاب۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث جو ام المومنین سیدہ طاہرہ مطہرہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، بیان کریں گے۔ امی جی فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمیشہ مسکراتا ہوا اور سرخرو ہوتا تھا، لیکن جب امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر بادل دیکھتے تو بہت پریشان ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ امی جی فرماتی ہیں کبھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، کبھی بیٹھتے تھے، کبھی گھر کے اندر تشریف فرماتے تو کبھی باہر جاتے، اتنے قدر پریشان ہوا کرتے تھے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک جب آپ آسمان پر بادل دیکھتے ہیں تو کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ رحمت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میں قوم عاد کو یاد کرتا ہوں، فقالوا ھذا عارض ممطرنا، انہوں نے کہا کہ یہ جو آسمان پر بادل ہے یہ ہم پر برسے گا۔ برسا تو صحیح لیکن عذاب بن کر برسا، رحمت بن کر نہیں۔ عائشہ جب آسمان پر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتا ہوں تو مجھے خوف اور ڈر لگتا ہے کہ یہ جو آسمان پر بادل ہے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی عذاب بن کر نہ برسے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بہت سارے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنے قدر پیار، الفت اور محبت کیا کرتے تھے۔ آج جب آسمان پر ہم بادل دیکھتے ہیں تو پڑوس کے غریب مساکین فقراء کی جھوپڑیاں اگرچہ گر بھی جائیں تو پرواہ نہیں، ہم اپنی قیمتی چیزوں کو سنبھال کر گھر میں رکھتے ہیں۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کا فکر نہیں تھا، اپنی جان کی فکر نہیں تھی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر فکر تھی تو امت کی فکر تھی کہ میری امت پر عذاب بن کر یہ بارش نہ برسے۔ اور دوسری جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ یہ بارش جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے یہ گناہ گاروں کے لیے عذاب اور وبال بن سکتی ہے۔ اس لیے اس بارش کے وقت مذاق اڑانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کریں۔ ایک روایت میں ہے نبی کائنات نے فرمایا بارش ہوتے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے بھی دعائیں کریں کہ یہ دعا قبول ہوتی ہے، اور اس لیے بھی کہ یہ ممکن عذاب ہو تو ہم اور آپ عذاب سے بچ جائیں، بجائے اس کے کہ ویڈیوز ریکارڈ کر کے ہم فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ میں مذاق اڑایا کریں، طنز کیا کریں، حالانکہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بادل دیکھتے پریشان ہو جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ تو بادل دیکھنے کی بھی دعائیں ہیں، بارش برسنے کی بھی دعائیں ہیں، بارش رک جانے کی بھی دعائیں ہیں۔ ان تمام دعاؤں کو یاد کریں اور پھر جیسے بادل دیکھیں تو ان دعاؤں کا ورد کریں، جیسے بارش برسے ان دعاؤں کا ورد کریں، بارش رک جائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان دعاؤں کا یاد کریں۔ لیکن المیہ یہ ہے، اور بہت افسوس بھی کرتا ہوں کہ ہمیں وہ دعائیں یاد نہیں ہیں، ہم وہ دعائیں یاد نہیں کرتے۔ کیونکہ ہمیں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔
ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ ممکن ہے یہ بارش عذاب بن کر ہمارے اوپر برسے۔ اللہ معاف کرے، ہم بارش برستے وقت، بادل آتے وقت سیلفی نکالنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، ہم تصویریں بنانے میں مشغول ہو جاتے ہیں، لیکن دعائیں پڑھنے میں مشغول نہیں کرتے خود کو۔ تو یاد رکھیں، ایسا نہ ہو کوئی یہ بارش ہم پر عذاب بن کر برسے۔ اللہ تعالی ہم کو محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، آپ سب سے یہ التماس ہے، بارش برستے وقت ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اپنے سے زیادہ مسلمان جو غریب و فقراء مساکین ہیں ان کا خیال کریں، اور سب کے لیے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہم پر رحمت کر کے برسائے، ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔